السلام علیکم، میں ہوں انیا اور آج میں آپ کو سناؤں گی ایک عجیب و غریب قتل کی کہانی۔ رات کا پچھلا پہر ہو گیا جب میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یاد آیا رات پانی تو رکھا ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر لیمپ آن کیا۔ چپل پہن ہی رہا تھا کہ لائٹ جل گئی۔ کیا مصیبت ہے، میں بڑبڑایا۔ اندازے سے چلتا ہوا کرسی تک آیا اور سویٹر اٹھا کر پہنا۔ یہ رات تو پچھلی کئی راتوں سے زیادہ سرد ہے، میں نے دل میں سوچا اور سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ گیا۔ ڈسپنسر سے پانی لیا اور وہیں کچن کاؤنٹر کے پاس اسٹول پر بیٹھ کر پانی پی ہی رہا تھا کہ کان پھاڑ دینے والی چیخ نے میرے ہوشان خطا کر دیے۔ آواز ہی ایسی تھی جیسے کوئی گڑگڑا رہا ہو۔ کبھی کبھی محسوس ہو رہا تھا شدید سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ٹارچ کمرے میں ہی تھی، لہٰذا میں سیڑھیاں پھلانگتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ آوازیں اب تو تقریباً روز کا معمول بن گئی تھیں، مگر ہر روز ایسا لگتا جیسے ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہو۔ صبح تک میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح کا عذاب پھیلا تو آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کب تک سوتا رہتا اگر رافعہ آ کر مجھے نہ اٹھاتی۔ رات میرے چھوٹے سالے صاحب کی شادی کے سلسلے میں سسرال میں ڈھولکی تھی۔ رافعہ اور بچے وہیں رک گئے تھے، مگر میں گھر واپس آ گیا۔ حالانکہ رافعہ کا موڈ خراب بھی ہوا تھا۔ ارم کل چھٹی ہے، آپ بھی یہیں رک جائیں، وہ بلال کو سلاتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، تمہیں پتہ تو ہے مجھے اپنے بستر کے علاوہ آپ بھی یہیں رک جائیں، وہ بلال کو سلاتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، تمہیں پتہ تو ہے مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ میں نے اپنا موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے جواب دیا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کو تو جیسے گزر گئی تھی۔ صبح میں نے رافعہ کو کچھ نہ بتایا، وہ ویسے بھی جلدی میں تھی۔ اپنے اور بلال کے کپڑے بیگ میں رکھ کر مجھے رات مہندی میں جلد آنے کی تلقین کرتی چلی گئی۔ سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر دیکھی تو 1:30 بج رہا تھا۔ بستر سے نکلا اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آیا تو رافعہ نے میز پر میرا کھانا گرم کر کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے یکدم ہی اپنی بیگم پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ وہ تھی ہی ایسی خیال رکھنے والی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک کپ گرم کافی بنائی اور اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ سے مل کر گھر کو بیچنے کی بات کروں۔ دراصل اس چیخ و پکار نے ہم دونوں کو ہی خوفزدہ کر دیا تھا۔ آس پڑوس میں اتنا میل جول تو تھا نہیں، بس سلام دعا کی حد تک بات تھی اور میں ویسے بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات پھیلے، گھر کی قیمت گر جاتی، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ فریش ہو کر میں نے رافعہ کو فون کر کے بتا دیا کہ میں کام سے نکل رہا ہوں۔ اس نے پھر تاکید کی کہ رات کو وقت پر پہنچ جائیے گا، بے فکر رہو، میں 8 بجے تک آ جاؤں گا۔ بلال کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنے 2.5 سالہ بیٹے کے بارے میں پوچھا تو رافعہ ہنس دی۔ کرے گا کیا، خالہ اور نانی کی گودوں میں گھوم رہا ہے۔ اوکے جان، میرے بیٹے کو پیار دینا، خدا حافظ۔ اسٹیٹ ایجنٹ سے ملاقات کافی امید افزا رہی۔ اس کے پاس ایک پارٹی موجود تھی جو اسی علاقے میں گھر خریدنا چاہتی تھی جہاں میرا گھر تھا۔ شام میں ان لوگوں کو گھر لے آنے کی بات طے ہو گئی اور یوں میں ہلکا پھلکا ہو کر گھر واپس آ گیا۔ سالے صاحب کی شادی بغیر خوبی اختتام پذیر ہو گئی اور رافعہ اور بلال گھر واپس آ گئے، بلکہ ولیمے کے بعد میرے ساتھ ہی دونوں آ گئے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا جب ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھ بیک وقت کھل گئی۔ کمرہ اس قدر پستہ ہو رہا تھا، کمبل اوڑھنے کے باوجود پیروں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ یار رافعہ، مجھے موزے نکال دو پلیز، پیروں میں ٹھنڈ لگتی ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نے رافعہ کو بستر پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ ابھی وہ الماری کے قریب ہی گئی تھی کہ پھر سے وہی ہولناک چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارم پلیز کچھ کریں، ان آوازوں نے تو جینا مشکل کر دیا ہے، وہ باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ بات کر لی ہے میں نے، جلد گھر فروخت ہو جائے گا، میں نے اس کا کاندھے سے تھام کر کہا۔ پتہ نہیں محلے والے بھی کیسے ہیں، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ان آوازوں سے۔ یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ کہہ کر میں نے کھڑکی سے پردہ سرکایا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ہمارے لائن میں موجود جامن کے درخت پر کسی کی لاش لٹک رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ میں مرد ہو کر بھی لرز اٹھا۔ رافعہ بلال کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ یقیناً اس نے بھی یہ ڈراؤنا منظر دیکھ لیا تھا۔ میں نے جھٹ پردہ برابر کر دیا اور سوئچ بورڈ کی طرف لپک کر لائٹ جلانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ ہمارے کمرے کے دروازے کو کسی نے دھڑانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مین ڈور کے بعد سیڑھیاں اور پھر
लाउंज पर पार्क करने के बाद हमारा कमरा था। यहाँ तक कोई कैसे पहुँच गया, इस ख्याल ने रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी भर दी। मैं शिशुपंज में ही था कि क्या करूं कि राफिया की लरजती हुई आवाज़ आई, अरम खुदा के लिए दरवाज़ा मत खोलें और पुलिस को फ़ोन करें। ये कहकर वो बुलंद आवाज़ से आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगे। मैंने तेज़ी से फ़ोन उठाया और इलाके के थाने का नंबर डायल करने लगा। अब दरवाजे का पीटना तो बंद हो गया था, मगर साफ महसूस हो रहा था जैसे नीचे घर में कई लोग चल फिर रहे हों। कुछ देर खामोशी रही, फिर डोर बेल बजने लगी। अब तो राफिया ने हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया था। बिलाल भी इसी हंगामे में जाग गया और वो भी मुंह बेसूर कर रो रहा था। राफिया, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। इसने लबक कर मेरा बाजू पकड़ लिया और डोर बेल अब भी बज रही थी। इसी असना में बिस्तर पर पड़े मेरे सेल फ़ोन पर अनजाना नंबर जगमगाने लगा। अच्छा, फ़ोन तो उठाने दो। दूसरी तरफ SHO साहब थे। अरम साहब, इतनी देर से हम बेल बजा रहे हैं, आप कहाँ हैं? जी सर, मैं अभी आया। मैंने राफिया को तसल्ली दी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। अरम साहब, घर आपका अंदर से बंद था, आपने ही खोला, यानी कोई और दाखिल नहीं हुआ। और जिस लाश की आपने जिक्र किया वो भी वहाँ नहीं। पड़ोस के घर में तो कोई भी नहीं। चौकीदार ने बताया कि इसने कोई आवाज़ नहीं सुनी, हालांकि वो सोने से कबल घर के अतराफ चक्कर लगा रहा था। बहरहाल, हम अब चलते हैं। कोई ख़ास बात महसूस करें तो ये मेरा ज़ाती नंबर है, प्लीज़ कॉल मी। मैंने पुलिस वालों से मुसाफिया किया और दरवाज़ा बंद करके अंदर आने के लिए पलटा तो नज़र जामुन के दरख्त पर पड़ी। इसके पत्ते चांदनी में चमक रहे थे। सुबह मैंने राफिया और बिलाल को अपने वालिदैन के घर ड्रॉप किया, क्यों न कि मैं अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता था। कुछ रात हुआ वो हाँ वहम नहीं था, और मुझे और राफिया को एक ही वक्त में एक साथ वहम कैसे हो सकता है? कुछ गैर मामूली है, मगर मैं ये सब सोचना नहीं चाहता था। वापसी पर स्टेट एजेंट के पास गया और पार्टी को आज ही लाने का कहकर घर आया, ताकि ज़रूरी सामान समेट कर अम्मी के घर पहुंचा दूं। अब वहीं से नए घर शिफ्ट होना था। मैं अपने छोटे से बच्चे और बीवी को ऐसी खौफनाक माहौल में नहीं रख सकता था जहाँ मेरा अपना दिल बंद हो रहा हो। सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा और निकलने से पहले घर के तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहा था कि डोर बेल बजी। या ये इस वक्त कौन आ गया? मैंने सोचा हो सकता है एजेंट हो। ये बात इत्मीनान बख्श थी। मैंने तेज़ी से मेन डोर खोला। बाहर निकलने के लिए जैसे ही हैंडल पर दबाव डाला, मुझे शदीद करंट लगा। मैंने झटके से हाथ पीछे किया। झटका इतना शदीद था कि मेरे हाथ से फ़ोन नीचे कलीन पर गिर गया। फ़ोन उठाकर जैसे ही सामने देखा तो मुझे लगा कि मेरा दम निकल जाएगा। मेरे सामने अजीब खलकत बला खड़ी थी। इसका सर छत को छू रहा था, आंखों की जगह गहरे गड़े थे और चेहरे पर गोश्त जगह जगह से लटक रहा था, जिसमें कीड़े गलबलाते हुए नजर आ रहे थे और वह ज़मीन पर भी गिर रहे थे। मैं फटी फटी आंखों से इसकी जानब देख रहा था। इसने मेरी जानब अपने हाथ बढ़ाए, जो लंबे होते होते इस कदर लंबे हो गए कि मुझसे मैक्स चंद इंच दूर रह गए थे। मैंने पलटकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर इस बला के नुकीले नाखून मुझे अपने बाजू में पिबस्त होते हुए महसूस हुए और मैं दर्द से बिलबिला उठा। इसने मुझे बच्चे की मानद अपने हाथों में उठा लिया और अपने चेहरे के पास ले गई, जहाँ बेशुमार कीड़े गलबला रहे थे। फिर इसने अपना मुंह खोला और अपने बड़े बड़े दांतों से मेरा सर बिनबोरने लगी। सुबह से शाम हो गई और अरम का कुछ पता न था। राफिया परेशानी में बार बार इनके सेल पर फ़ोन कर रही थी, मगर फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए वो हद से ज़्यादा परेशान हो रही थी। मगरिब के करीब बारिश शुरू हो गई और अरम का अभी तक कुछ पता न था। रात जब अरम घर नहीं आया तो घर वालों को भी मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा हुआ। राफिया ने अपने घर वालों को भी अरम की गुमशुदगी के बारे में बताया, तो इसके भाई फ़ौरन राफिया और अरम के घर की तरफ रवाना हो गए। वहां जाकर तो अजीब व गरीब सूरत हाल देखने को मिली। मेन गेट बंद था। जिसको फलांग कर वो अंदर गए तो गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। चंद बैग्स डिग्गी में रखे थे और 2 हैंड कैरी बाहर पड़े भीग रहे थे। गाड़ी के इंजेक्शन में भी चाबी लगी थी। दाखिली दरवाज़ा खुला था और अरम का कुछ पता न था। रात में तो वापस घर आ गए, मगर सुबह राफिया को और अरम के वालिद को लेकर सीधे थाने गए और मोबाइल के हमरा घर आए। राफिया की तो हालत बहुत बुरी हो रही थी। अव्वल तो वो घर के अंदर जा ही नहीं रही थी, मगर अरम के वालिद के समझाने पर अंदर दाखिल हो गई।
سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے چھوڑ کر گئی تھی، سوائے فرش پر بکھرے موبائل فون کے ٹکڑوں کے جو لاؤنج میں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ پولیس اپنی تفتیش کر رہی تھی مگر یہ سمجھ سے باہر تھا کہ ارم کہاں غائب ہو گیا اور فون اتنے ٹکڑے میں کیسے بٹ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ہتھوڑے کی ضربیں لگا کر فون کو چکنا چور کیا ہے۔ صورتحال بے انتہا گمبھیر تھی۔ ایک جیتا جاگتا انسان کہاں چلا گیا، سب حیران تھے۔ پولیس اپنی تفتیش کر رہی تھی، آس پڑوس سے بھی معلومات لی گئیں مگر کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ رافعہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ارم کی والدہ پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ہنستا بستا خاندان ایک دم ہی جیسے کسی بری نظر کا شکار ہو گیا تھا۔ ارم کو لاپتہ ہوئے 8 روز گزر چکے تھے جب ارم کے والد کے نمبر پر تھانے سے کال آئی، بڑے صاحب آپ ذرا تھانے میں آ جائیں اور ممکن ہو تو اکیلے نہ آئیں، امرا کسی کو لیتے آئیں۔ رافعہ نے سنا تو وہ ضد کرنے لگی کہ میں بھی جاؤں گی۔ بیٹا تم اپنی ساس کے پاس رکو، تمہاری اپنی حالت کہاں اس قابل ہے، رافعہ کے سسر نے اس کو نرمی سے سمجھایا، حالانکہ ان کا اپنا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ برا ہو گیا ہے ان کے بیٹے کے ساتھ۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو ہمراہ لیا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں رافعہ کے والد کو بھی پہنچنے کا کہا۔ تھانے دار صاحب نے ان کے تھانے پہنچتے ہی انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر ارم کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر کے باہر پولیس کی موبائل اور ایمبولینس موجود تھی۔ لائن میں چادر سے ڈھانپی گئی کسی کی لاش رکھی تھی۔ یہ منظر ان سب کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ بزرگوار 11 بجے کے قریب آپ کے سامنے والے گھر سے کسی صاحب نے کال کر کے کہا کہ اس گھر میں درخت سے لاش لٹک رہی ہے۔ ہم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو درخت سے اتارا ہے۔ لاش کی حالت بہت بری ہے مگر آپ کو ہمت کرنی ہوگی اور شناخت کے لیے تکلیف دہ عمل سے گزرنا ہوگا۔ لاش بری طرح ادھڑی ہوئی تھی، جسم کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا۔ ارم کی دونوں آنکھیں نوچ لی گئی تھی، کھوپڑی کو بھی جیسے دانتوں سے چھپایا گیا تھا، جگہ جگہ بڑے بڑے دانتوں کے نشان تھے۔ ارم کے والد تو لاش دیکھ کر ہی دل پکڑ کر زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ رات ہی لاش کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا اور اگلے دن تدفین بھی ہو گئی۔ پولیس نے اپنی روایتی سستی اور نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیس بند بھی کر دیا۔ یوں ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ رافعہ پر اس تانیہ کے بعد کیا گزری وہ الگ داستان ہے، مگر یہ راز ہی رہا کہ اس رات ارم کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ 8 دن کہاں غائب رہا اور 8 دن بعد اس کی لاش کس نے درخت پر لٹکائی؟ کیا وہ اپنی گمشدگی کے دوران زندہ تھا اور جس رات لاش ملی اس رات ہی اس کا قتل ہوا؟ کیوں نہ کہ جسم پر لگے زخم اور بہتا خون میڈیکل رپورٹ کے مطابق بالکل تازہ تھا۔ کیا کھڑکی سے جو لاش ارم نے لٹکی دیکھی تھی وہ اس کی اپنی تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا کبھی جواب نہیں ملا۔ ارم اور رافعہ کا گھر آج بھی اس طرح بند پڑا ہے اور راتوں میں اکثر وہاں سے کسی کے غرانے اور اذیت ناک چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ لگتا ہے جیسے کسی کا جسم کاٹ دیا گیا ہو اور وہ پل پل بہتے خون کے ساتھ چیخنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔